بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے حالات پر تذکرہ کیا تھا، جیسے کہ عرباض ابن ساریہ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات کو روشن ہوتے دیکھا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل کو روشن ہوتے دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ ستاروں کو زمین کی طرف لپکتے دیکھا۔ تو اس کی تصدیق قرآن پاک سے بھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، چھٹے پارے میں۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام ہے کعب احبار، انہوں نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل کے عالم تھے، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ کتب سابقہ میں نبی علیہ السلام کی جو شان گرامی بیان ہوئی ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں: محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، مولدہ بمکہ، کہ آپ کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ، و مہاجرہ بیثرب، اور آپ کی ہجرت گاہ یثرب، اور و ملکہ بالشام، اور آپ کی سلطنت شام تک۔ تو شام کے محلات اگر عرباض ابن ساریہ کی والدہ نے دیکھے تھے تو اسی رات کو ہی کائنات کے اندر بڑا تغیر و تبدل واقع ہوا تھا۔ یعقوب ابن سفیان نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں کاروبار کی غرض سے رہا کرتا تھا، تجارتی آدمی تھا۔ جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو محفلیں لگتی ہیں، لوگ مجلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو یہ یہودی مکہ کا تو نہیں تھا لیکن یہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج رات کسی کے ہاں کیا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ قریش نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا جاؤ ذرا تحقیق کر کے آؤ، ذرا معلومات کرو کہ آج کی شب اس نبی، اس امت کا نبی، اس امت کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ 2 دن تک دودھ نہیں پئیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی جنی نے، جن کی مؤنث عورت جن نے ان کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے، وہ نہیں پی سکیں گے۔ اور اس بچے کے دونوں شانوں کے درمیان میں، پشت کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان میں ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ لوگ فوراً اٹھے، تحقیق کے لیے گئے، جا کر معلومات کیں تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ چاند نمودار ہو گیا ہے، وہ ظلمتیں چھٹنے والی ہیں، وہ نور وارد ہو گیا ہے۔ جیسے ہی اس یہودی کو اطلاع دی گئی کہ ایسے ایسا واقعہ واقعتاً ہوا ہے، اس یہودی نے کہا کہ مجھے بچہ دکھلاؤ، میں بھی دیکھوں گا۔ چل کر آیا، نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور دیکھنے کے بعد اس نے خاص طور پر مہر نبوت کو دیکھا، اور دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ہوش میں آنے کے بعد اس نے کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو گئی، نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلی گئی، نبوت رخصت ہو گئی۔ اور میں بتاؤں کہ یہ بچہ اے قریش تم پر حملہ کرے گا، اور ایسا حملہ کرے گا کہ اس کی
خبر چاردانگ عالم میں مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی، اتنا شدید حملہ کرے گا، اور یہ بچہ ہے تمہارا، قریش کا بچہ ہے، قریش پر حملہ کرے گا۔ یہ بات کر دی اس آدمی نے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جو ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حالات دیکھے تھے، ان حالات میں شام کے محلات میں روشنیاں دیکھی تھیں، ان روشنیوں میں ایمان کسریٰ بڑا اہم ہے۔ ہوا یہ کہ کسریٰ کے بادشاہ کے محل میں، کسریٰ خود بادشاہ ہے، اس کے محل میں زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، وہاں زلزلہ آتا ہے اور اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹتے ہیں۔ کنگرے ٹوٹے، یہ پریشان ہو گیا۔ ساتھ میں ایک حادثہ اور پیش آیا، وہ یہ کہ آتش کدہ جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا، روشن تھا، اور یہ فارس کا آتش کدہ تھا، یہ بھی بجھ گیا۔ 1000 سال سے اس آگ کو جلا کے رکھا گیا تھا، یہ بھی بجھ گیا۔ دوسرا حادثہ ہوا۔ تیسرا حادثہ یہ ہوا کہ دریائے ساوا جو تھا وہ خشک ہو گیا۔ پہلی خبر تو اس کے اپنے گھر کی تھی، اپنے محل کی تھی کہ 14 کنگرے ٹوٹے ہیں، وہ اس بات سے پریشان تھا۔ محل میں آیا اور شاہانہ وقار وہ اس بات کے اظہار سے مانے تھا کہ وہ پریشان ہے۔ رؤساء و وزراء کو اکٹھا کیا اور پھر اس نے دربار منعقد بہرحال کر لیا۔ دربار لگایا تو اس نے اس بارے میں تذکرہ کیا کہ اتنے میں اس کو اسی دربار میں ہی خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ آج رات بجھ گیا۔ ایک طرف زلزلے کی پریشانی اور 14 کنگرے ٹوٹنے کی پریشانی، وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہا، اوپر سے ایک خبر اور آتی ہے جو بجلی بن کے گرتی ہے کہ وہ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے روشن تھا وہ بجھ گیا۔ ایک خبر اور آتی ہے کہ ساوا کی نہر خشک ہو گئی۔ ساوا کی نہر کی خبر اس کو ابھی یہاں ملی نہیں ہے۔ اس نے اسی دوران میں مبزان ایک شخص ہے، مبزان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے آج رات کو ایک خواب دیکھا۔ میں نے اس خواب میں دیکھا کہ سخت عربی اونٹ ہیں اور وہ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، دریائے دجلہ کو کراس کر لیتے ہیں، پار کر جاتے ہیں اور پھر تمام ممالک میں پھیل جاتے ہیں۔ بادشاہ نے نعمان ابن منذر کو حکم جاری کیا کہ ایسا کریں کہ میرے پاس کسی عالم کو بھیجیں، مضبوط عالم کو بھیجیں جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ انہوں نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا، زیرک آدمی تھے، اونچے آدمی تھے، اس زمانے کے عالم تھے، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں کیا آپ کو پتہ ہے؟ ان کا نہیں۔ آپ تذکرہ کیجئے، میرے علم میں ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں ہوگا تو میں ایسے شخص کی طرف آپ کی رہنمائی کر دوں گا جو آپ کو حالات دے سکے۔ اس نے ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر اس خواب کا تذکرہ کیا کہ سخت عربی اونٹ وہ گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، ایسا کیا ہے؟ اس کی تعبیر چاہیے۔ دجلہ کو کراس کر لیتے ہیں، درجہ کو پار کر جاتے ہیں اور اس کے بعد تمام ممالک میں پھیل جاتے ہیں۔ نعمان ابن منذر نے جب یہ بات بادشاہ کے فرمان کے مطابق پوری کر دی اور عبد المسیح پہنچ گئے، نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ حالات عرب کی طرف سے کوئی بڑے حادثے کی خبر دے رہے ہیں۔ نعمان ابن منذر کی اس بات کو لے کر عبد المسیح غسانی کو بلایا گیا، اور عبد المسیح غسانی کے آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ
کہ جو آپ کا سوال ہے، البتہ یہ کہ اس کی خبر میرے ماموں سطیح دے سکتے ہیں، سطیح وہ دے سکتے ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، بڑے اونچے آدمی ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی خیر خبر ہوگی۔ کہا اچھا تم ایسا کرو، خود جاؤ۔ عبد المسیح غسانی کو، نعمان ابن منذر عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا کہ تم خود جاؤ اور جا کر سطیح سے مل کر یہ حالات پوچھ کر آؤ۔ عبد المسیح غسانی نے سفر کیا، گئے ماموں کے پاس، بادشاہ کا حکم تھا۔ یہاں پہنچے تو سطیح قریب الموت ہیں، نزع کی حالت میں، لیکن ابھی ہوش باقی۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے اشعار میں کچھ باتیں کیں، جن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا، جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے، کہ تجھ کو بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا ہے۔ یاد رکھو کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت بکثرت ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو جائیں، وادی سماوا جاری ہو جائے اور وادی ساوا خشک ہو جائے اور فارس کا آتش کدہ بجھ جائے، تو سطیح کے لیے، سطیح خود عالم ہے، مرنے جا رہا ہے، تو کہا سطیح کے لیے شام نہیں رہے گا۔ سطیح شام میں رہتے تھے کہ سطیح شام کے لیے شام نہیں رہے گا، بلکہ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں 14 کنگروں کے بقدر حکومت کریں گے۔ یعنی کہ 14 کنگروں کے بقدر کہ یہ 14 رؤساء گزریں گے، 14 امراء گزریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ سو آ ہی گئی ہے، یعنی کہ نبوت آنے والی تھی، آ ہی گئی ہے۔ یہاں سے عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے ملاقات کی اور کسریٰ کو آ کر حال بتایا۔ کسریٰ بھی غافل آدمی تھا، جس طرح کہ اس وقت میں امت کے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، انہم یرونہ بعیدا، اس کو دور دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس نے قیامت کو برپا کرنا ہے وہ قریب دیکھ رہا ہے، اور مسلمان کا اطمینان یہ ہے کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ مسلمان تسلی میں ہے، وہ اپنے کاروبار پہ توجہ دیتا ہے، وہ اپنی زندگی سے اتنا پر امید ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آئندہ 3 مہینے بعد میں فلاں کام کرنے کے حال میں ہوں گا، جبکہ اس کو اتنا بھی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ جانے والی سانس واپس آئے گی بھی یا نہیں۔ جیسا کہ مسلمان آج کا اتنا غافل ہے، تو اس زمانے کا کسریٰ بادشاہ، اس نے جو بات کہی تو وہ اپنے اعتبار سے ٹھیک کہی۔ اس نے کہا 14 امراء گزریں گے، ایک زمانہ چاہیے۔ یہ بات تو یقین میں ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، لیکن اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ 14 کنگرے، 14 رؤساء کی حکومتیں ختم ہونے کی اطلاع ہے، تو وہ بھی ایک لمبا وقت نہیں، صرف اور صرف 4 سال میں پہلے 10 ختم ہو گئے۔ جن 14 کی خبر دی گئی تھی سطیح کی طرف سے، ان میں کے 10 تو صرف 4 سال میں بشمول کسریٰ فارغ ہو گئے، اور بقیہ کے 4 عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تک ختم ہو گئے۔ اب بتائیے آپ کہ جس کو بڑی تسلی تھی کہ 14 کے ختم ہونے کے لیے ایک لمبا زمانہ چاہیے، وہ لمبے زمانے کی تصور والا تو خود 4 سال کے اندر نمٹ گیا۔ تو ہم جس ترتیب پر اب تک زندہ ہیں، کس امید واسق کے ساتھ زندہ ہیں
کہ حق سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھیں گے نہیں، ہم دنیا سے جائیں گے نہیں، توبہ کے لیے بڑا لمبا وقت پڑا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس کو دعوت دی، اس کو واپس پلٹنے کے لیے کہا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کی عقل میں بات نہیں گھسی، اس نے کہا میں وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو یہ نہریں میرے پیر کے نیچے سے گزر تو رہی ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت 400 سال تک تو سر میں درد نہیں ہوا، فرعون کے سر میں درد 400 سال تک نہیں ہوا، اللہ نے بھی ڈھیل دی، چھوڑے رکھا، ایک حد تک چھوڑے رکھا، اور جب پکڑا تو اس نے کہا الآن آمنت میں ایمان لایا اللہ کی ذات کے اوپر، اس ذات کے اوپر آمنت بھی بنو اسرائیل، جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائیں۔ جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب اس سے پہلے تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تم کو تمہارے بدن سے نجات دیں گے، اور اس لیے دیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی، ایک عبرت بن جاؤ۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اور یہ عبرت کا سامان کسریٰ کے دور میں موجود تھا، شاید کہ اس کے علم میں نہیں تھا، یا اپنی حکومت کو مضبوط دیکھتا تھا۔ 14 زمانے گزرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے، ایک وقت چاہیے، لیکن حق تعالیٰ کا فیصلہ تو 4 سال کے اندر ہی نمٹا گیا 10 کو۔ اس بات کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان جس غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ غفلت اچھی نہیں ہے، یہ غفلت اچھی نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ موجودہ دور میں جس رفتار سے اموات ہو رہی ہیں اور بنا تفریق کے ہو رہی ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، لیکن اب نوجوان بڑا بوڑھا کوئی امید نہیں ہے کب کون کس وقت کس حال میں نکل لے۔ بہتر یہ ہے کہ اب پلٹ آئیں، اب پلٹ آئیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا داری چھوڑ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو اپنا لیں، اپنی دنیا داری میں رہیں، دنیا داری کے ساتھ دینداری ہوتی ہے، لیکن دینداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دنیا داری کے مزاج میں دینداری ڈھل جائے۔ جب دینداری کا مزاج بن جائے گا تو پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غلط بیچنا، قسم کھا کے بیچنا، صلہ رحمی کا قطع کرنا اور دیگر امور زندگی، ان تمام کو شریعت کے مطابق دیکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور مزاج کے ڈھل جانے کی وجہ سے تکبر سے دور بھی رہے گا، اپنی انا آرام سے قطع ہو جائے گی، اور اس مناسبت سے کہ میں حق تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے بہرحال حق تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو فوری طور پر دین پر عمل کرنا آسان بھی ہوگا۔ لیکن کہ اگر مزاج بنا ہوا نہیں ہے تو پھر صرف نماز ہی کو لے لیجئے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ تو نماز بڑی بوجھ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کے خشوع کے ساتھ نہیں ہے، جن کے پاس آہوزاری نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں کر کے ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک وہ بڑی بھاری ہے، نماز بڑی بھاری ہے، مگر کہ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے آسان ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں ان کو نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ لذت کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مزاج بنا ہوا ہے، میں اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو۔ جس کام کا آخر بھوک کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا، بیت الخلاء جانے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا، اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، خاص طور پر سونے کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا۔ ذرا سا حساب لگائیں ہم کراچی والے خاص طور سے،
اپنے سونے کے حساب سے۔ اگر کہ ہم مسلمان 6 گھنٹے کی نیند کی جگہ 12 گھنٹے سوتے ہیں، 60 سال کی زندگی ہو تو سمجھیں کہ 30 سال سو کے گزار دیے۔ ایسے ہی ہوگا نا، آدھو آدھ کا فرق پڑ جائے گا۔ رات کو نکال دیں زندگی سے، دن کو گن لیں، 60 سال کی زندگی ہوئی تو پھر کتنے بچ گئے؟ 30۔ راتیں ساری ہٹا دیں، راتیں کام کی نہیں ہیں، راتیں نیند کی ہیں۔ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اس کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس کو آپ کہیں کہ اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے۔ جب امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا اور یہ ڈیڈ باڈی کی طرح پڑا ہوا ہے تو بچا کیا؟ وہ دن کا بقیہ حصہ جس میں اس نے کوئی کام کیا، اور اس کام میں سے بھی چھانٹی کر لیں کہ جی کتنا اس کا مثبت عمل تھا اور کتنا منفی۔ منفی اور مثبت کو اگر چھانٹیں گے تو معلوم ہوگا کہ اپنی آخرت کے لیے اس نوجوان نے، اس بوڑھے نے کتنا اکٹھا کیا ہے۔ پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جو اعمال کو جلا بھی دیتے ہیں، حساب لگانا پڑے گا۔ تو اگر ایک آدمی کے پاس سمجھیں کہ 60 سال کی زندگی ہے اور 60 سال کی زندگی میں سے اس نے 30 سال صرف اور صرف سونے میں گزارے ہیں، باقیہ بچ گئے 30۔ اس 30 میں سے آپ اس کی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ آخرت کے لیے کارآمد ہے اس کو الگ کر دیں اور اس کی غفلت کو الگ کر دیں۔ سمجھیں کہ 60 سال میں کے 15 سال اس کے کارآمد اس کے ساتھ دنیا سے جائیں گے، ایک ایوریج۔ تو اس نے اگر 45 سال اپنے ضائع کر دیے ہیں تو کتنا بڑا خسارے کا سودا ہے، اور یہ کتنا بڑا حساب دے گا، کتنا بڑا حساب دے گا۔ اچھا، اب اگر اسی 30 سال جو سونے والے ہیں ان کو قیمتی بنانا چاہے تو یہ کرے کہ ایک فجر اور ایک عشاء کی نماز باجماعت کر لے۔ ایک فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ جس نے فجر پڑھی باجماعت اور جس نے عشاء پڑھی تو انشاءاللہ امید ہے کہ حق تعالیٰ کے ہاں وہ ساری رات کا عبادت گزار لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سونے سے پہلے کم از کم 11 آیات کی تلاوت کر لے، 11 آیات کی تلاوت کر لے، ساری رات کی عبادت میں شمار ہوگا۔ سویا بھی، مزے بھی لیے اور اعمال نامہ بھی کھاتا بھی کھلا رہا۔ جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ منظر عام پر آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو سو جاتے ہیں، جو سو جاتے ہیں، نہ کچھ کھویا نہ کچھ پایا، نہ ہاتھ سے کچھ گیا اور نہ ہی کچھ ہاتھ میں آیا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو چوری چکاری، زناکاری، شراب خوری اور دوسرے تیسرے نشوں میں لگ جاتے ہیں۔ ان کی رات ان کے لیے وبال ہے، عذاب ہے، ہلاکت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تیسری وہ جماعت ہے جو رات کو اپنے لیے موقع غنیمت سمجھتی ہے اور حق تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہو کر تقاضا تھا یا نہیں تھا، ضرورت تھی یا نہیں تھی، حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خود مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کی آخرت، جن کی رات ان کے لیے کارآمد ہے۔ ایک پارٹی وہ ہے جو کچھ کھویا نہ پایا، ایک پارٹی وہ ہے جن کو بھلائی نصیب ہوئی، 100% بھلائی نصیب ہوئی کہ انہوں نے جاگا اور جاگ کر حق تعالیٰ کے حضور میں ایسے وقت میں جب حق تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مانگنے والا کہ میں عطا کروں، فائدہ اٹھایا۔ اور تیسری پارٹی وہ ہے جو غفلت کے سامانوں کے اندر خود غافل ہوئی، دوسروں کو بھی غافل کیا، خود بھی گم ہوئے، دوسروں کو بھی گم کر دیا، ضلوا و اضلوا ہو گئے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تربیت کا معیار دیکھا تھا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے درمیان میں کتاب و سنت کو چھوڑا، ایسے ہی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین۔